ریسنٹلی 2 خبریں نظروں سے گزری ہیں. ایک تو یہ کہ ماسک پہننے کا کہنے پہ مریض کے اٹینڈنٹ نے ایک ڈاکٹر کو اس کی ٹانگوں میں گولیاں مار دیں. دوسرا یہ کہ ایک خاتون صحافی اپنے کسی عزیز کو میو ہسپتال لے کے گئیں جہاں پہ ان کو داخل کروایا. وہاں جا کر وہ واش روم میں گئے, گر پڑے, نہ جانے کتنی دیر تک کسی حالت میں گرے رہے, کسی نے آ کے انہیں نہیں اٹھایا اور وہیں پر ان کی موت واقع ہو گئی. یہ دونوں خبریں سن کے دل بہت ملول ہوا اور ایک غم و غصے کی کیفیت رہی, جو کہ ایک نیچرل سی چیز ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہماری ایتھکس کی کلاس میں ایک دفعہ ہمارے ٹیچر سے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ سر ہم کیسے یہ باور کر سکتے ہیں کہ جب ہم مریضوں کو چیک کریں تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ ایتھیکل ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ کسی مریض کو چیک کیا کریں تو آپ یہ سوچا کریں کہ یا تو یہ آپ کے گھر کا کوئی فرد ہے, آپ کے والدین میں سے کوئی ہے, یا آپ خود ہیں, تو خود بخود آپ کا جو رویہ ہے اس کے ساتھ وہ ایتھیکل ہو جائے گا. میں جانتی ہوں کہ آج کل پینڈیمک کی وجہ سے, کرونا وائرس کی وجہ سے اسپتالوں میں بہت رش ہے, ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف جو ہے وہ بہت اوور برڈن ہے, لیکن میری ہاتھ جوڑ کے ان سے یہ التجا ہے کہ خدارا جب بھی مریض آپ کے پاس آئے آپ ضرور ایک لمحے کے لیے یہ سوچا کریں کہ اس کی جگہ آپ کا اپنا رشتہ دار یا آپ خود بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین میں سے کوئی اکیلا واش روم میں جاتا, وہاں جا کے گر جاتا اور اسپتال میں کسی کو پتہ بھی نہ چلتا اور وہیں گرے گرے اس کی موت واقع ہو جاتی؟ اگر نہیں تو اپنے مریضوں کا بھی اسی سینسٹیوٹی کے ساتھ خیال رکھیں جس کے ساتھ آپ چاہیں گے کہ آپ کے رشتہ داروں کا رکھا جائے. کئی دفعہ آپ کی ہمدردی کے 2 بول مریض کے لیے ان دوائیوں سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں جو آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں, اور اس میں آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا. جہاں تک بات ہے مریضوں کے لواحقین کی, تو یہ ایک تسلسل سے ہم یہ ایک پیٹرن دیکھتے آ رہے ہیں کہ لوگوں نے ایک روش بنا لی ہے کہ خاص طور پہ گورنمنٹ کے اسپتالوں میں جا کے غل گپاڑا کرنا, توڑ پھوڑ کرنا. دیکھیے بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے, پہلی بات تو یہ کہ چھوٹی عید پر ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود بھی لوگوں نے اندھا دھند شاپنگ کی. اس کے بعد ایک طوفان آ گیا جس کے ساتھ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ڈیل کرنے کے قابل نہیں تھا. لاک ڈاؤن سے کبھی بھی وائرسز مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے سے دوسرے بندے تک ان کا جو منتقل ہونا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے, تاکہ ایک وقت میں اتنے مریض نہ اکٹھے ہو جائیں کہ آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم ان کا مقابلہ نہ کر سکے. لیکن انفارچونیٹلی مس مینجمنٹ اور لوگوں کی SOPs کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے بہت ہی بھیانک صورتحال ہمارے سامنے آئی. اس میں میری یہ گزارش ہے کہ پلیز ہسپتال میں بیڈ نہ ملنا, دوائیاں نہ ملنا, ہسپتال میں صفائی نہ ہونا, یہ سب ڈاکٹروں کی ذمہ داری نہیں ہے. کیونکہ آپ ہسپتال جاتے ہیں, آپ کے سامنے پہلا بندہ شاید ڈاکٹر یا نرس ہوتا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی غم و غصہ آپ کے اندر ہے, یا جو فرسٹریشن ہے, یا جو اپنے مریض کے لیے آپ کے اندر جو جذبات ہیں, وہ سارے آپ نے انہیں پر نکالنے ہیں. آپ کے لیے آپ کا مریض سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر کے لیے کوئی اور مریض ایسا ہو جو آپ کے مریض سے زیادہ سیریس ہو اور اس کو دیکھنا زیادہ ضروری ہو. تو بحیثیت قوم ہم سب کو تھوڑے اعتماد کی ایک دوسرے پر اور تھوڑے سے تحمل کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیے جہاں پر 80%, جن قوموں میں 80% لوگ ایماندار ہوتے ہیں, وہاں پہ دودھ دہی بیچنے والا, سویپر, لائر, ڈاکٹر, ان سب میں 80% لوگ ایماندار ہوتے ہیں. اور جن قوموں میں 80% لوگ بے ایمان ہوتے ہیں, ان قوموں میں باقی سب پروفیشنز میں, چاہے وہ کوئی سویپر ہو, کوئی لائر ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی درزی ہو, سب میں بے ایمان لوگوں کی تعداد کم و بیش اتنی ہی ہوتی ہے. تو اگر آپ سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو اور اپنے رویوں کو بدلیں, کیونکہ آپ خود کو بدلے بغیر کسی دوسرے کو نہیں بدل سکتے. خدارا جو غلطیاں ہم نے چھوٹی عید پر کی ہیں وہ بڑی عید پر مت کیجیے. ڈاکٹرز, پیرامیڈکس اور عوام پلیز یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ لوگوں کا اکٹھے مل کر چلنا اس صورتحال میں ایک دوسرے کی عزت, اعتماد, تحمل, ایک دوسرے کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے. اس لیے بڑی عید پر پلیز اس طرح سے مت نکلیے گا جیسے آپ چھوٹی عید پر نکلے تھے, کیونکہ اس کے بعد اب ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم یہ مزید کوئی اور بلو اس طرح کی برداشت نہیں کر سکتا.